ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن اسلامی سال کے سب سے بابرکت اور فضیلت والے ایام میں سے ہیں۔ یہ وہ ایام ہیں جن میں حج بیت اللہ جیسی عظیم الشان عبادت انجام پاتی ہے، جن میں اللہ رب العزت کے حضور محبوب ترین عمل یعنی قربانی پیش کی جاتی ہے، اور جن میں یوم عرفہ جیسا عظیم دن شامل ہے کہ جس کا ایک روزہ گزشتہ اور آنے والے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ان ایام میں تحلیل، تکبیر، تسبیح، صدقہ، روزہ اور دیگر نیک اعمال کی کافی فضیلت وارد ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ایام اپنی عظمت اور شرافت میں بے مثال ہیں۔ ان ایام کی عظمت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان ایام کی قسم کھائی ہے، فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے 10 راتوں کی۔ اکثر مفسرین ذوالحجہ کی ابتدائی 10 راتیں مراد لیتے ہیں اس آیت سے وَلَيَالٍ عَشْرٍ سے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذوالحجہ کے 10 دنوں کے مقابلے میں دوسرے کوئی ایام ایسے نہیں جن میں نیک عمل اللہ کو ان دنوں سے زیادہ محبوب ہوں۔ لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں سوائے اس مجاہد کے جو اپنی جان و مال دونوں لے کر اللہ کی راہ میں نکلا پھر کسی چیز کے ساتھ واپس نہیں آیا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے سب سے بہترین دن ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ اسی طرح سعید بن جبیر رحمہ اللہ جب عشرہ ذوالحجہ آ جاتا تو اس وقت وہ اس قدر کوشش کرتے کہ اپنی طاقت سے بڑھ کر عمل کرتے۔ ابو عثمان نہدی رحمہ اللہ نے فرمایا سلف صالحین 3 عشروں کی بڑی تعظیم کیا کرتے تھے: رمضان المبارک کا آخری عشرہ، ذوالحجہ کا پہلا عشرہ اور محرم الحرام کا پہلا عشرہ۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کو رات اور دن میں عبادت سے معمور کر لینا اس جہاد سے افضل ہے جس میں انسان اپنی جان و مال نہ گنوائے۔ نیز شیخ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ ذوالحجہ کے 10 دنوں اور رمضان کے آخری 10 دنوں میں کون سب سے افضل ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن رمضان کے آخری 10 دنوں سے اور رمضان کی آخری 10 راتیں ذوالحجہ کی آخری 10 راتوں سے بہتر ہیں۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں بکثرت دعا فرماتے تھے، اور ان دنوں میں کثرت سے تحلیل لا الہ الا اللہ کہنا، تکبیر اللہ اکبر کہنا اور تحمید الحمدللہ کہنا کی کثرت کا حکم دیتے تھے۔ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ذوالحجہ کی ابتدائی 10 دنوں کی فضیلت کا اصل سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں امہات العبادات جمع ہو جاتی ہیں، یعنی نماز، روزہ، صدقہ اور حج ایک ساتھ یکجا ہو جاتی ہیں، جبکہ یہ تمام عبادات ایک ساتھ کسی اور ایام میں اکٹھی نہیں ہوتی۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں نیک اعمال کی ترغیب دلائی ہے، اور روزہ بھی نیک اعمال میں سے ہے، لہٰذا اگر کوئی ان دنوں میں روزہ رکھے یا صدقہ کرے تو گویا وہ بہت بڑی خیر پر ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بات ارشاد فرمائی ہے جو کہ صحیح البخاری اور صحیح مسلم کے اندر روایات میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ یہ دعا فرمایا کرتے اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما، آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ لہٰذا حجاج کرام اور تمام اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اس دعا کو لازمی پڑھیں اور کثرت کے ساتھ اس دعا کو جامع دعا کو اپنی معمولات کا حصہ بنائیں اور اس کے ذریعے سے اللہ سے اپنی دنوی اور اخروی سعادت طلب کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان ایام کی قدر کرنے اور ان میں کثرت سے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔